آج کا یہ خطبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و مناقب کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آج کے عنوان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ کل 15 رمضان تھا، آج 16واں رمضان ہے، 7 تاریخ 2023، 7 اپریل 2023 16 رمضان المبارک ہے، اور 16 رمضان کا یہ جمعہ ہے۔ 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، اور اس انتخاب کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ مختلف چینلز پر یا اسی طرح سے سوشل میڈیا پر لوگ جشن کے نام سے کچھ لوگوں کا یوم ولادت مناتے ہیں، لیکن جب حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو سوشل میڈیا پر بھی بڑی خاموشی نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک نئی بدعت ایجاد ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب کسی کا وصال ہوا کسی بزرگ کا تو اس کا عرس منایا جاتا تھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا جاتا، یا ان کے وصال کی جو تاریخ اور جو موقع ہوتا اس پر انہی کے مناقب کے حوالے سے گفتگو کی جاتی۔ لیکن اب یہ جشن کا نیا سلسلہ آ گیا ہے۔ ہم پہلے جشن آمد رسول سنا کرتے تھے، اب بہت سارے جشن جناب وہ لوگوں نے رائج کر دیے ہیں، لیکن چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے منانے میں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اب شرعی طور پہ ممانت تو نہیں ہے، لیکن حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے تو اس پر بھی پھر جشن کا سماع ہونا چاہیے، یعنی انصاف کا تقاضا تو یہ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے چونکہ ان کا مذہب اس طرح کا ہے۔ اب میں چند معروضات اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو آپ کے سیرت و مناقب بیان کروں گا، ساتھ میں ان غلط فہمیوں کی نشاندہی کروں گا کہ جن سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگوں کی اپنی من مانی اور بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اہل سنت کے ہاں یا اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سنت بھی بہت سارے جو کم علم افراد ہیں وہ جس طرح کوئی ٹرینڈ چلتا ہے سوشل میڈیا پر اسی کو فالو کرتے ہیں، اور وہ اسی کے پیچھے یعنی لکیر کے فقیر والی بات وہ بھی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کم از کم اپنے عقائد و نظریات کے متعلق تو صحیح طور پر خبر ہونی چاہیے۔ تو میں نے اسی لیے آج کے موضوع کا انتخاب کیا کہ حضرت حسن مجتبیٰ کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور آپ کے سیرت و مناقب کے عنوان پر کچھ معروضات عرض کروں تاکہ پتہ چلے کہ جو لوگ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی باری آتی ہے تو ان کی زبانیں ہم خاموش دیکھتے ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک من مانا عقیدہ بنایا ہے اپنی مرضی کے مطابق، یعنی یہ ان کی اپنی سلیکشن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی سلیکشن ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کے یہ خطبے کا عنوان میں نے چنا کہ اس عنوان پر حاضرین اہل سنت کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کی جائیں۔ حالانکہ 16 یا 17 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و مناقب یا پھر جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ میں نے ضرورت محسوس کی تو اس ضرورت کی بنیاد پر یہ میں نے انتخاب کیا اور چند معروضات اس عنوان پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت حسن مجتبیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت شیر خدا ہیں، آپ جانتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک آپ کی ولادت کا دن ہے۔ سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے، اور حضرت حسن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن رکھا ہے۔ آپ کا نام پہلے حرب رکھا گیا، جب نبی پاک علیہ السلام نے استفسار کیا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ حرب ہم نے نام رکھا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حسن نام چنا اور فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے۔ پھر امام حسن کی کنیت ہے ابو محمد، تو ان کی کنیت ابو محمد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے۔ آپ پیدا ہوئے، 7ویں دن آپ کا
عقیقہ کیا گیا، آپ کے سر کے بال اتارے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کر دیا جائے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور امام حسن اور حسین کو اپنا پھول قرار دیا۔ اور حضرت امام حسن وہ شخصیت تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جن کو مشابہت حاصل تھی، جو حضور کے مشابہ تھے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے آپ کو ہم شکل مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وصال یہ علامہ ابن اسیر جزری نے لکھا ہے اسد الغابہ نامی کتاب کے اندر، یہ جو ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 49، 50 اور 51 کو ہوا، یعنی 3 کون ملتے ہیں، 49 ہے، 50 ہے یا 51 ہے، تو 3 ہجری آپ کا یوم ولادت ہے، یعنی 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، تو آپ کا وصال 49، 50 یا 51 میں ہو تو یوں آپ کی عمر مبارک 46 سے 48 سال بنتی ہے، یعنی اس ظاہری دنیا کے اندر آپ نے 46 سے 48 سال کا عرصہ گزارا اور دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ فرما گئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 کے قریب نکاح کیے ہیں، اور آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ ٹوٹل 20 افراد پر مشتمل ہے، جن میں آپ کے 14 بیٹے ہیں اور 6 آپ کی بیٹیاں ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا ایک نکاح حضرت عثمان غنی کی صاحبزادی سے بھی ہوا۔ اب وہ کون سی صاحبزادی ہیں؟ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے یہ سارے افراد باہمی ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے نکاح کرتے ہیں، اور یہ صاحبزادی کون ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت عائشہ بنت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ حضرت عائشہ وہ ہیں کہ جن کے بطن سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے، یعنی ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب اور عمر بن حسن بن علی بن ابو طالب، یہ شجرہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہے۔ 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ابو بکر اور عمر، آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ وہ 2 شہزادے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام حسن مجتبیٰ کے یہ صاحبزادے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے ایک صاحبزادے حضرت قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر ابو بکر اور عمر کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ 2 صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ کے وہ صاحبزادے ہیں جو عثمان غنی کے دونوں نواسے لگتے ہیں۔ کوئی گال سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیے، ایک نکاح حضرت امام حسن مجتبیٰ کا حضرت سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر سے ہوا، یعنی سیدنا صدیق اکبر کی پوتی حضرت حفصہ سے ایک نکاح امام حسن مجتبیٰ کا ہوا۔ یوں سیدنا صدیق اکبر کے امام حسن مجتبیٰ داماد لگتے ہیں، یعنی پوتا داماد بنتے ہیں، کیونکہ آپ کی پوتی سے ان کا نکاح ہوا تو یوں پوتا داماد ہوئے۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں نے یہ دونوں مثالیں اس لیے پیش کر دی ہیں، یہ دونوں چیزیں اس لیے بیان کی ہیں بالخصوص کہ عثمان غنی اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہوگا۔ آج لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ یہاں جس طرح میں نے عرض کیا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابہ کے ساتھ کس قدر مراسم تھے، اس بات کا اس قدر اندازہ لگائیں کہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ صحابہ کے ناموں پر رکھے جا رہے ہیں۔ اب میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو کہ میدان کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے۔
اب چونکہ اس موضوع سے وہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی میسر آئے اور آپ سمجھ سکیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کس چیز کو مانتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں نے اپنی من مانی تشریحات کی ہیں اور اپنا من مانا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ اہل سنت صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ اچھا آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی، یا حسین یا حسین یا حسین بہت کیا جاتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے انداز سے کرتے ہیں، یا حسین بہت نظر آتا ہے، لیکن کبھی یا حسن یا حسن یا حسن آپ کو نظر آیا؟ حالانکہ امام حسن وہ ہیں جو امام حسین کے بھی امام ہیں۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسن وہ ہیں جو امام حسین کے بھی امام ہیں اور امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ مثل باپ ہوتا ہے، وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ امام حسین سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ بڑے ہیں، پہلے پیدا ہوئے۔ تو بڑے ہونے کے اعتبار سے حضور کی حدیث کے مطابق وہ مثل باپ ہیں، ان کا درجہ امام حسین سے بڑا ہے۔ پھر امام حسن وہ ہیں کہ جن کی اقتداء میں امام حسین نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ امام حسن وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر امام حسین نے بیعت کی ہے۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر غور کریں آپ، کہ امام حسین ایک امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں، امام حسن بڑے بھائی ہیں، بڑا بھائی مثل باپ ہوتا ہے۔ امام حسن کے ہاتھ پر امام حسین نے بیعت کی ہے، امام حسن کی اقتداء میں امام حسین نے نمازیں پڑھی ہیں، نماز امام حسن پڑھاتے ہیں اور امام حسین ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ امام حسن کے ہاتھ پر امام حسن اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، امام حسین اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ چیزیں بہت قابل توجہ ہیں۔ آپ کو بہت ساری یہ چیزیں تو نظر آئیں گی کہ بارگاہ حسینیہ یعنی اس طرح کے نام نظر آئیں گے، لیکن بارگاہ حسنیہ کبھی آپ کو نظر آئی؟ سمجھ نہیں آتی وجہ کیا ہے؟ بھائی ہم سوال کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ سوال تو بنتا ہے نا، یعنی جس باپ کے امام حسین بیٹے ہیں اسی باپ کے امام حسن بھی بیٹے ہیں، تو یہ ناانصافی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب آگے اور چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں جو افراد شہید ہوئے ان کی تعداد 72 بیان کی گئی ہے۔ کتنے افراد؟ سارے بولو کتنے؟ 72۔ اور یہ جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ تاریخ کی چوٹی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تاریخ الامم والملوک یا تاریخ الرسل والملوک، یہ جسے تاریخ طبری کہا جاتا ہے، امام طبری کی لکھی ہوئی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر، اسی طرح علامہ ابن جوزی نے المنتظم نامی تاریخ کی معتبر کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے۔ کتنے؟ 72۔ اب 72 افراد میں سے 17 افراد ایسے تھے جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ تھا، اور بقیہ 72 میں سے اگر 17 نکل جائے تو پیچھے کتنے بچیں گے؟ 55۔ کتنے بچیں گے؟ 55۔ یعنی 17 افراد اہل بیت کے میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور 55 افراد وہ تھے جو اہل بیت کے محبین، متوسلین، مریدین میں سے تھے۔ 55 افراد وہ تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اب یہ جو 72 میں سے 17 افراد تھے اہل بیت سے جن کا تعلق تھا، یہ کون لوگ تھے؟ ان میں سے چند کے آپ نے نام سنے ہوں گے: حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، حضرت غازی عباس، حضرت امام علی مقام امام حسین۔ یہ نام تو آپ نے سنے ہیں، تو بقیہ نام کدھر چلے گئے؟ یہ سکپ کیوں کیے جاتے ہیں؟ سوال ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں اور صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اور اہل بیت کے ہر فرد کے نوکر ہیں جس کا بھی تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اب وہ 17 افراد سنیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یعنی کس قدر ناانصافی کی جاتی ہے۔ ایک تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر۔ کتنے ہو گئے؟ بولو کتنے ہو گئے؟ 3۔
امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، یہ تین افراد وہ افراد ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسن کے 4 صاحبزادے تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ کتنے صاحبزادے تھے؟ کون کون سے؟ ایک کا نام حضرت قاسم ہے، جن کی مہندی بھی نکالی جاتی ہے، یہ من گھڑت پتہ نہیں کہاں سے رسم انہوں نے نکال لی لوگوں نے۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو یہ ہیں، دوسرے کا نام حضرت عبداللہ ہے، تیسرے کا نام حضرت عمر ہے، اور چوتھے کا نام ابو بکر ہے۔ یہی وہ 2 صاحبزادے ہیں جو حضرت عثمان غنی کے نواسے بھی لگتے ہیں، میں بیان کر چکا ہوں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت عائشہ بنت عثمان بن عفان تھا، اور یہ 2 صاحبزادے جو عثمان غنی کے نواسے ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، میدان کربلا میں شہید ہوئے، مگر ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے امام حسن مجتبیٰ کے۔ 3 میں نے پہلے گنوا دیے، امام علی مقام، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر جن کا نام عبداللہ اور جعفر ہے لیکن معروف نام علی اصغر ہے۔ 3 افراد یہ اور 4 افراد یہ، امام حسن کے 4 صاحبزادے کتنے ہو گئے؟ 7۔ پھر اسی طرح حضرت علی کے 5 اور بیٹے ہیں امام حسین کے علاوہ، جو سادات نہیں علوی ہیں۔ کیا ہیں؟ اور یہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ سادات وہ ہیں جو امام حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت علی کے وہ بیٹے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی وہ سادات کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی کی جو دیگر ازواج ہیں ان سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ علوی کہلاتی ہے، سادات نہیں کہلاتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امام حسین کے علاوہ 5 اور بیٹے تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام آپ سنتے ہیں، حضرت غازی عباس، ام البنین کے یہ صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے بیٹے اور ام البنین کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ایک تو حضرت غازی عباس ہیں، دوسرا حضرت عثمان، تیسرے حضرت عبداللہ، چوتھے حضرت محمد اور پانچویں حضرت جعفر۔ یعنی یہ 5 باپ کی طرف سے سگے بھائی امام عالی مقام کے وہ ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اب ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا سوائے ایک کے غازی عباس کے؟ ایک سوال تو ہے نا۔ پھر اسی طرح حضرت عقیل کے 3 فرزند، حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت عقیل، ان کے 3 فرزند، 3 بیٹے، عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ انہی کے ایک بھائی تھے حضرت مسلم، جو امام علی مقام کے میدان کربلا میں آنے سے پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ ان کے آگے 2 بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم۔ یہ تینوں افراد کوفہ میں پہلے آئے تھے اور انہوں نے شہادت پائی، یہ پہلے شہید ہوئے، لیکن میدان کربلا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو میدان کربلا میں یہ افراد شہید ہوئے، 7 میں نے گنوا دیے۔ 7 میں 5 بیٹے حضرت علی کے اور ڈالیں کتنے ہو جائیں گے؟ 7 اور 5 12 ہو گئے۔ پھر 3 بیٹے حضرت عقیل کے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اب کتنے ہو گئے؟ 12 اور 3 اور 2 صاحبزادے ہیں حضرت سیدہ زینب کے، حضرت علی کے نواسے، حضرت سیدہ زینب کے 2 صاحبزادے امام حسین کے بھانجے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے پوتے، ایک کا نام عون تھا، ایک کا نام محمد۔ یہ 2 شہزادے بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ 15 اور 2 کتنے ہو گئے؟ یہ 17 افراد ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اب یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے، جو آپ کے سامنے چیز واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی یہ 17 افراد ہیں، ان میں سے چند کے نام لیے جاتے ہیں، باقیہ کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی سلیکشن ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے کہ چند کے نام لیے جائیں اور چند کے نام نہ لیے جائیں۔ بھائی اہل بیت کے افراد جو ہیں، وہ جو اہل بیت سے جن کا تعلق ہے وہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں،
اب ان میں سے بندہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے تو یہ انصاف ہے یا غیر انصافی ہے؟ غیر انصافی ہے۔ لیکن اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب کے غلام ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں، اور منبر رسول پر ان ہستیوں کے ہم نام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلے ایک اور بات اسی عنوان پر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا حسن بن حسن، جنہیں حسن مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت حسن مثنیٰ کا آپ نام بہت کم سنتے ہیں۔ امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے ہیں، اور ان سے سادات کی نسل چلی۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ بھی ہاں کر رہے ہیں نا، چونکہ آپ نے امام زین العابدین کا نام سنا ہوا ہے۔ بھئی امام حسین سے تو یہ نسل چلی، تو امام حسن سے کہاں سے نسل چلی؟ یہ ہمارے داتا صاحب حسنی اور حسینی سید ہیں۔ حسینی سید تو امام زین العابدین کی طرف سے وہ بنیں گے، لیکن حسنی سید کیسے بنیں گے؟ سوال ہے نا۔ اسی طرح سے حضرت غوث اعظم نجیب الطرفین ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں، تو یہ حسنی اور حسینی کیسے بنیں گے؟ عبداللہ شاہ غازی ہیں، یہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، کراچی کلفٹن پہ جن کا مزار ہے۔ اب یہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، حسینی تو ہیں، حسنی کس طرح سے بنیں گے؟ تو لازمی سی بات ہے یہ ماننا پڑے گا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے اولاد چلی، اور ان سے چلتے چلتے غوث اعظم پیدا ہوئے، داتا صاحب پیدا ہوئے، غازی عبداللہ پیدا ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب امام زین العابدین کو تو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، ہم ان کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن حضرت امام حسن کے جو صاحبزادے ہیں جن سے ان کی نسل چلی، حضرت حسن مثنیٰ، ان کا نام کیوں ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ اور پھر حضرت حسن مثنیٰ وہ ہیں کہ جن کی شادی حضرت امام حسین کی بیٹی فاطمہ بنت حسین سے ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان سے آگے یہ نسل چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ وہ چند اشکالات ہیں، سوالات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، اہل سنت کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں انہی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت اور احادیث طیبات اور تاریخ کی کتابوں سے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو یاد رکھنے، ان پر جو قابل عمل باتیں ہیں عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت سے مشرف فرمائے۔